السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، نثر کے حصے میں پہلا سبق لے رہی ہوں۔ پیج نمبر 11۔ مضمون ٹیپو کی مذہبی رواداری، مصنف پروفیسر محب الحسن ہے۔ تخلیق کار کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ زیر نظر مضمون محب الحسن کی کتاب شہرہ آفاق ہے۔ انگریزی کتاب دی ہسٹری آف ٹیپو سلطان کے ایک باب کی تخلیق ہے، جس کا ترجمہ حامد اللہ افسر اور عتیق صدیقی نے کیا ہے۔ اس مضمون میں پروفیسر محب الحسن نے تاریخی شہادتوں کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک متعصب حکمران نہیں بلکہ مذہبی رواداری کے حامل ایک ایسے روشن خیال فرما روا تھے جنہوں نے نہ کبھی مذہبی زیادتی کا ارتکاب کیا اور نہ ہی مذہبی اخوت رسانی سے کام لیا۔ ٹیپو ایک کشادہ دل، فیاض اور اپنی رعایا سے بے حد محبت کرنے والے بادشاہ تھے۔ ٹیپو سلطان مثالی مسلمان تھے۔ ٹیپو سلطان ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ خود عالم تھے اور علم کے قدردانی کرتے تھے۔ تخت نشینی کے بعد ٹیپو کا زیادہ تر وقت میدان جنگ میں گزرا۔ باوجود انہوں نے عوامی فلاح کے قابل قدر کام کیے۔ تجارتی اور صنعتی ترقی کے لیے ہندوستان میں پہلا قدم ٹیپو سلطان ہی نے اٹھایا۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے منتظم بھی تھے۔ انہوں نے اپنی حکومت میں 99 مختلف محکمے قائم کیے، ہر محکمہ کا ایک امیر مقرر کیا، فوجی قواعد پر کتاب لکھوائی، فن جہاز سازی پر توجہ دی، اور ان امور سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک قابل، منتظم اور حکمران تھے۔ شیر میسور کے لقب سے معروف سلطنت خدا داد کے فرما روا ٹیپو سلطان بنگلور ضلع کے دیون ہلی میں پیدا ہوئے۔ سلطان حیدر علی اور فخرالنساء کے فرزند تھے۔ حیدر علی نے نرینہ اولاد کی آرزو میں آرکاٹ کے مشہور بزرگ ٹیپو مستان کے مزار پر دعا مانگی تھی، اس لیے بیٹے کا نام اسی بزرگ کے نام پر رکھا۔ ٹیپو سلطان بچپن ہی سے ہمت والے، محنتی، صاحب لیاقت تھے۔ اسلامی علوم کے علاوہ عربی، فارسی، انگریزی، فرانسی، اردو، کنڑا اور تمل جیسی زبانوں پر بہت اونچا مقام حاصل کر لیا۔ شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیراکی وغیرہ میں بھی بہت مہارت حاصل کر لی۔ ٹیپو سلطان آداب اور رسم و پیکار کے انگریزی طریقوں سے بھی واقف ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی مذہبی رواداری۔ اس سبق میں ٹیپو سلطان ہندو، مسلم، عیسائی لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے اور سب مذہب کے لوگوں کو مدد کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے متعلق غیر مسلمانوں کی کیا رائے تھی، اس کے بارے میں اس سبق میں بتایا گیا ہے۔ بعض مورخوں جیسے کرک پیٹرک، رابرٹس، ڈاڈول، ولکس ٹیپو سلطان کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کرک پیٹرک ٹیپو سلطان کے متعلق کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان تعصب کرنے والے، بہت غصے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے حکمران تھے اور کسی بات کو جائز نہیں مانتے تھے۔ ولکس ٹیپو سلطان کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان لوگوں کو زبردستی سے اسلام قبول کراتے تھے اور مندروں کو گراتے اور ان کی جائیدادوں کو ضبط کرتے تھے، اور ٹیپو سلطان ایک کٹر متعصب یعنی تعصب کرنے والے حکمران تھے۔ رابرٹس اور سار ڈیسائی جیسے بعض مورخوں نے بھی اسی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان حضرات کے برعکس سریندر ناتھ سین کا خیال ہے کہ ٹیپو تعصب حکمران نہیں تھے، اور جب بھی انہوں نے جبراً یعنی زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا، ان کا مقصد مذہبی نہیں بلکہ سیاسی تھا۔ ڈاڈول بھی ٹیپو سلطان کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ ٹیپو سلطان تعصب اور روایتی جابر نہیں بلکہ ایک سمجھدار اور نیک عقلمند انسان تھے، جو ایک ایسی دنیا میں گامزن یعنی چلنے والے تھے جہاں نئی نئی قوتوں کے دروازے حال ہی میں کھل گئے تھے جن پر انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔
اور جو اس کے دائرۂ فہم یعنی عقل و سمجھ کے حدود سے بھی کچھ بلند تھے۔ ٹیپو سلطان تعصب نہیں بلکہ ایک روشن خیال حکمراں تھے، جنہوں نے اپنی حکومت میں ہندوؤں کو اعلیٰ درجہ عطا کیا۔ ٹیپو سلطان نے ہندوؤں کو پوری مکمل آزادی دی، مندروں اور برہمنوں کو معافیاں دیے، بت تراشنے کے لیے قیمتیں دیے اور ایک موقع پر تو مندر تعمیر کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے کبھی کبھی اپنی ہندو رعایا کے ساتھ بدسلوکی بھی کی، لیکن یہ مذہب کی بنا پر نہیں کی گئی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نمک حرامی کی تھی۔ ٹیپو سلطان نے بھی اپنے باپ حیدر علی کی طرح مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے الگ رکھا اور نمک حرامی اور غداری کرنے والی مسلمان رعایا کے ساتھ بھی وہ یکساں سختی برتتے تھے اور سزا دیتے تھے۔ حیدر علی نے ہندوؤں کو ذمہ دار عہدوں پر مامور کیا تھا۔ ٹیپو نے بھی اپنے باپ کی اس پالیسی کو جاری رکھا۔ پونیا میر آصف کے بے حد اہم منصب پر اور کرشنا راؤ کو افسر خزانے کے عہدے پر اس نے فائز کیا تھا۔ شمیا اینگر ڈاک اور پولیس کا وزیر تھا۔ اس کے بھائی نرسنگا راؤ کے پاس شرنگا پٹن میں متعدد اہم عہدے رہے تھے۔ سرینواس راؤ اور اپاجی رام ٹیپو کے خصوصی تھے، جنہیں اہم سفارتی مشنوں پر بھیجا جاتا تھا۔ مولچند اور سجان رائے مغل دربار میں اس کے وکیل تھے۔ نائک راؤ اور نائک سنگانا پر بھی سلطان کو حد درجہ اعتماد تھا۔ اس کا پیشکار خاص سبا راؤ ہندو تھا۔ اس کا ایک منشی نرسیا بھی ہندو ہی تھا۔ ایک برہمن کو کورگ کا فوج دار مقرر کیا گیا تھا۔ ایک اور برہمن کو مالابار کے جنگل کاٹنے کا بلا شرکت غیر ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ ایک دوسرے برہمن کو آصف مقرر کیا گیا تھا، پھر یہی عہدہ اسے پال گھاٹ میں دیا گیا۔ ٹیپو کے بہت سے عامل اور مال کے افسر ہندو تھے۔ فوج میں بھی ہندوؤں کو اہم عہدے دیے گئے تھے۔ ہری سنگھ بے قاعدہ سواروں کا رسالدار تھا۔ نائروں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے روشن خان کے ساتھ سری پت راؤ کو بھی مقرر کیا گیا تھا۔ شیواجی جو مرہٹا تھا، اس کے ہاتھ میں 3000 سواروں کی کمان تھی اور 1791 میں بنگلور کے محاصرے کے وقت وہ بڑی دلیری سے لڑا تھا۔ راما راؤ نامی ایک برہمن بھی سواروں کا کمانڈ تھا۔ اس طرح ٹیپو سلطان نے ہندوؤں کو بہت سارے عہدوں پر مامور کیا۔ انہوں نے ذات کا خیال نہیں کیا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو ایک سمجھتے تھے۔ اسی طرح ٹیپو سلطان نے بہت سارے ہندو لوگوں کو ذمہ دار عہدوں پر مامور کیا۔ شاردا دیوی کی مورتی کی بے حرمتی کے متعلق سن کر ٹیپو کو رنج ہوا اور غصہ بھی آیا۔ جواب میں انہوں نے لکھا کہ جو لوگ ایسے متبرک مقام کی بے حرمتی کرتے ہیں، انہیں اس کلجگ میں بھی جلد ہی اپنی بدعمالیوں کی سزا کی کسی شعر کے اس مفہوم کے مطابق مل جاتی ہے۔ شاردا دیوی مندر کی تعمیر کے لیے ٹیپو نے بدنور کے آصف کو حکم دیا کہ مندر کی تعمیر کے لیے 200 راحتی سلطان اشرفی نقد اور 200 راحتی سامان اور دوسرا سامان جس کی ضرورت ہو فراہم کیا جائے۔ ٹیپو نے مذہبی پالیسی کا جائزہ لیتے وقت اسے بھی نظر انداز کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے تبدیل مذہب اپنی مرضی سے کیا تھا۔ مثلاً ایک کورگی لیڈر رنگا نائر جو فرار ہو گیا تھا، ٹیپو کی دعوت پر واپس آیا اور اس نے قبول اسلام کیا۔ کچھ ایسے باغی بھی تھے جو سلطان کو خوش کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے۔ کورگ اور مالابار کے علاوہ سلطنت کے کسی اور حصے میں ٹیپو نے تبدیل مذہب کی پالیسی اختیار نہیں کی، کیونکہ ان علاقوں میں بغاوتیں ہوتی تھیں۔ ٹیپو سلطان سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کے ساتھ فیاضانہ سلوک کیا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے شرنگیری مندر کے علاوہ اپنی ریاست کے دوسرے مندروں کی بھی سرپرستی کی۔ تعلقہ انجن گوڑ کے ایک گاؤں کلالے کے مندر کو نخری ظروف
4 प्यालों, 1 प्लेट और उगादान ये बर्तन टीपू ने मंदिर की नज़र किए थे। इस तरह मैलोकोट के नारायण स्वामी के मंदिर में भी कुछ जवाहरात और चांदी के बर्तन, इसके अलावा 12 हाथी और 1 नखारा भी नज़र किया था। एक मस्सा प्याला जिसके निचले हिस्से में 5 कीमती जवाहरात जुड़े थे, टीपू सुल्तान ने इंजनगौड़ के श्री कन्नेश्वर मंदिर को पेश किया था। श्रीरंगापट्टन के रंगानाथ मंदिर में भी चांदी के 7 प्याले और 1 काफूरदान है। इंजनगौड़ के मंदिर इंजंडेश्वर में एक लिंग है जिसे पादेशाह या पादेशाह लिंग कहते हैं और जिसके मुतल्लक कहा जाता है कि वो टीपू के हुक्म से नस्ब किया गया था। टीपू ने हिंदुओं को पूजा पाठ की मुकम्मल आज़ादी दी थी। श्री रंगनाथ के मंदिर किला श्रीरंगापट्टन के हुदूद में महल से सिर्फ 100 गज मगरिब में वाक़या था, जहाँ से सुल्तान रोज़ाना मंदिर के घंटों की आवाज़ें और ब्राह्मण पुजारियों के भजन सुना करते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी इसमें मदाखिलत नहीं की। किले में महल ही के करीब नरसिम्हा और गंगाधर के 2 और मंदिर भी थे। टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को भी पूजा पाठ की मुकम्मल आज़ादी दी थी। इसके बरक्स ब्राह्मणों को इनकी मजहबी रसूम की अदायगी के लिए अक्सर नकद रकमें दिए। इस तरह टीपू सुल्तान ने मैसूर के आसपास बहुत सारे मंदिरों के लिए और ब्राह्मणों की मदद की और एक मौके पर तो इन्होंने एक मंदिर तामीर किए जाने का हुक्म भी जारी किया था। इस तरह हर मज़हब के लोगों को टीपू सुल्तान ने बहुत मदद की। ये बात नाकाबिल यकीन है कि टीपू ने हिंदुओं के साथ मजहबी ज़्यादती का अमल किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को आला अहदों पर मामूर किया था। ब्राह्मणों और मंदिरों को बहुत सारे रुपये दिए थे, मूर्तियां नस्ब कराए, हिंदुओं के त्योहारों के लिए इमदाद ही नहीं बल्कि इनसे अपना इत्तेखाद भी वाबस्ता किया और इन अजीमुल शान मंदिरों के मामलात में कभी मदाखिलत नहीं की। इन हालात में नाकाबिल यकीन है कि ऐसा हुक्मरान जिसने इस दर्जा रवादारी और फयाजी का मज़ाहिरा किया। टीपू सुल्तान ने अपने दौरे हुकूमत में कई हिंदुओं को आला अहदों पर मामूर किया था। इस तरह टीपू सुल्तान ने अपनी हुकूमत के दौरान सब मज़हब के लोगों के साथ एकसां बर्ताव करते थे। टीपू सुल्तान एक मुतअस्सिब हुक्मरान नहीं, एक रोशन ख्याल हुक्मरान थे। इस तरह टीपू सुल्तान एक नेक इंसान थे, सब मज़हब के लोगों को बहुत मदद करते थे। टीपू सुल्तान एक मुहिम जो यानी मुश्किल काम अंजाम देने वाले और जंग फतह करने वाले इंसान थे।
ہے۔